نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اصفہان یعنی فارس کے ایک نواحی قریے جے میں آتش پرستوں کا ایک خاندان آب الملک آباد تھا۔ اس گاؤں کا سردار بوس خاشان بن مرسلان آب الملکی تھا۔ دربار ایران میں اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اس کا بیٹا مابا تھا جس کی پرورش اس نے بڑے ناز و نعم سے کی۔ اس کے باوجود یہ بچہ بہت سعادت مند اور خاموش طبع تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت آتش کدے کو روشن کرنے میں گزرتا تھا۔ ایک دن والد کے کہنے پر یہ بچہ مابا کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں گرجا میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا اور بہت متاثر ہوا۔ جب عیسائی عبادت سے فارغ ہوئے تو مابا نے کہا کہ مجھے تمہارا دین بہت پسند آیا ہے اور میں تمہارے دین میں داخل ہوتا ہوں۔ عیسائی بہت خوش ہوئے اور اس نوخیز نوجوان کو بپتسمہ دے کر دین مسیحی میں داخل کر لیا۔ ان عیسائیوں سے مابا نے معلوم کر لیا کہ دین عیسوی کا مرکز شام میں ہے اور گھر آ کر والد کو اپنے نئے دین کے بارے میں بتایا۔ مابا کے والد نے یہ سنتے ہی مابا کو بھیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ مابا نے کسی طرح عیسائی سردار کو پیغام بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کی طرف جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ اتفاق سے تھوڑے دنوں بعد شام سے ایک قافلہ تجارت کی غرض سے آیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو مابا بھی بیڑیا توڑ کر قافلے میں شامل ہو گیا۔ شام پہنچ کر مابا نے سب سے بڑے پادری اسقف کی خدمت میں خود کو پیش کر دیا اور دین عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اسقف ظاہرانہ طور پر بہت نیک و زاہد تھا مگر اندرون خانہ بہت عیش و عشرت اور دولت کا دل دادا تھا۔ مابا اس کو دیکھ کر کڑتا رہتا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اسقف کی موت ہو گئی تو مابا نے اس کی ساری دولت لوگوں کے سامنے کر دی اور اس کا پول کھول دیا۔ لوگوں نے اسقف کی لاش کو دار پر لٹکا کر خوب پتھر برسائے اور ایک نیک فطرت پادری کو رہنما بنا دیا۔ یہ پادری واقعی نیک تھا اس لیے مابا کو اس سے عقیدت ہو گئی۔ مرتے وقت اس پادری نے مابا کو ایک موصلی کا پتہ دیا کہ اس کے پاس چلے جانا، بس یہی حق پرست ہے۔ اس لیے مابا اس موصلی کے پاس چلے گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس موصلی نے بھی سفر آخرت کی تیاری کر لی۔ مرتے وقت اس نے نصیحت کی، اے بیٹے مجھے حوالہ اجل کر کے فلاں شخص کے پاس نصیبین چلے جانا۔ میرے خیال میں وہی شخص ہے جو تمہیں دین حق پہ چلائے گا۔ دوسرے لوگوں نے دین عیسوی کو بدل ڈالا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مابا نصیبین جا کر اس پادری کی صحبت میں رہنے لگا۔ ابھی تھوڑے ہی دن اس نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ اجل نے اس پادری کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جب وہ پادری مرنے کے قریب تھا تو اس نے کہا کہ بیٹے جس نور حق کی تلاش میں تم ہو وہ تمہیں اموریا میں فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ میرے مرنے کے بعد سیدھے اس شخص کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ اب مابا اموریا چلا جاتا ہے اور وہاں کے پادری کی خدمت میں خود کو پیش کر دیتا ہے۔ اس سے مابا نے دین کی تعلیم سیکھی اور دین مسیح کا سچا پیروکار بن گیا۔ دن رات عبادت میں مشغول رہتا اور کچھ بکریاں پال لی جس سے جسمانی خوراک حاصل کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اموریا کے اس پاک باز مرد کی بھی موت کا وقت آ گیا تو مابا نے اس شخص سے پوچھا کہ میں اب حق کی تلاش کے لیے کہاں جاؤں؟ اس نیک پادری نے اکھڑی سانس میں جواب دیا، اے حق کے متلاشی بیٹے میں تمہیں کیا جواب دوں؟ اس وقت ساری دنیا بحر عصیہ میں غرق ہے۔ کفر و شرک کی بجلیاں چاروں طرف کود رہی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں۔ البتہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجوروں کے درختوں کی کثرت ہوگی
اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ تو قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پالو تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جانا۔ یہ کہہ کر اس نیک پادری نے آخری ہچکی لی اور مولا حقیقی سے جا ملا۔ اس کی وفات کے بعد ایک دن مابا کو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ اموریہ آیا ہے جسے عرب جانا ہے، تو وہ جستجو کو جاری رکھنے کی خاطر امیر قافلہ کے ساتھ چلا گیا اور کہا کہ میرے مویشی لے لو اور مجھے عرب لے چلو۔ رئیس قافلہ راضی ہو گیا اور آپ کی بکریاں وغیرہ اپنے قبضے میں کر لی اور آپ کو ساتھ لے کر وہ لوگ چل پڑے۔ جب قافلہ وادی القریٰ پہنچا تو قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے اس سادہ دل نوجوان مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ مابا کچھ دن اس یہودیوں کے پاس رہا، پھر اس کے ہاں مدینے سے ایک مہمان آیا جسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ یہودی کو مہمان کی ضرورت کا پتہ چلا تو مابا کو مہمان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ شخص مابا کو اپنے ساتھ مدینے لے آیا۔ مدینے آ کر مابا نے کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو اسے اس پادری کی باتوں کا یقین ہو گیا کہ ایک دن یہاں آخری نبی آئیں گے اور وہ انتظار میں دن گننے لگا۔ آخر ایک دن وہ مبارک گھڑی آ گئی جبکہ مابا اپنے آقا کے باغ میں کھجورے توڑ رہا تھا، تو ایک دن یہودی دوڑتا ہوا آیا اور مابا کے آقا کو کہا کہ خدا بنو قبیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قبا ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کا یقین کر لیا ہے اور عورتوں اور بچوں کا ہیجان بپا ہے۔ مابا یہ سنتے ہی درخت سے کود پڑا اور یہودی سے کہا تم کیا کہہ رہے تھے، ذرا پھر سے بیان کرنا۔ مابا کے آقا کو آپ کا جوش دیکھ کر غصہ آ گیا اور اس نے مابا کے چہرے مبارک پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور دوبارہ کام پر لگا دیا۔ کچھ دنوں بعد مابا کو موقع ملا تو مابا کھانے کی چند چیزیں لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا اے خدا کے برگزیدہ بندے، آپ اور آپ کے ساتھی غریب الوطن ہیں، یہ چند اشیاء میں نے صدقے کے لیے رکھی تھی، آپ سے بڑھ کر مستحق کسی کو نہیں پاتا، انہیں قبول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں لے کر صحابہ میں تقسیم کر دی اور خود کوئی چیز نہ کھائی۔ مابا نے سوچا ایک علامت تو دیکھ لی جو اس پادری نے مجھے بتائی تھی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسرے دن پھر کھانے کی چیز خریدی اور بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر کہا یہ ہدیہ ہے، اسے قبول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ لے لیا، اس کا کچھ حصہ خود نوش فرمایا اور باقی اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا۔ اب مابا کو یقین ہو گیا کہ دو باتیں تو پوری ہو گئی، یقیناً یہی آخری نبی ہیں، مگر مہر نبوت کا مشاہدہ کرنا ابھی باقی ہے۔ چند دنوں بعد مابا نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ مابا وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کی جانب کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب چادر مبارک ہٹے اور مجھے مہر نبوت نظر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مابا کی کیفیت بھانپ لی اور اپنی قمیض مبارک ہٹا دی۔ مابا فرتے جوش میں جھکا اور مہر نبوت کو چوم لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے سامنے بلایا تو آپ نے اپنی جستجوئے حق کی شروع سے لے کر آخر تک تمام کی تمام داستان سنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ داستان سب صحابہ کرام کو سنوائی اور پھر مابا کو مشرف با اسلام کر کے آپ کا اسلامی نام سلمان رکھ دیا، اور اسی دن سے مابا بن بوش خشان کے بجائے آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مجوسی، پھر عیسائی اور پھر اللہ کے
فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر صحابی رسول کا عظیم شرف پا گئے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہے، یہاں تک کہ بدر اور احد کے غزوات بھی گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی مجبوری کا علم تھا، چنانچہ ایک دن فرمایا، سلمان تم اپنے آقا کو معاوضہ دے کر اپنی جان چھڑا لو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو دل سے یہی چاہتے تھے، اس لیے یہودی سے اپنی قیمت طے کی۔ اس نے 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے پودے لگانے کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا، تم لوگ سلمان کو ایک دشمن اسلام کی غلامی سے آزاد کرانے میں مدد کرو۔ صحابہ کرام نے خوشی خوشی اپنی استطاعت کے مطابق پودے جمع کیے، یہاں تک کہ 300 ہو گئے۔ پھر سب نے مل کر گڑھے کھودے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور سب نے مل کر یہودی کی زمین میں تمام 300 پودے لگائے۔ چند دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غزوے میں 40 اوقیہ سونا مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا کہ اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے گئے اور سونا اپنے آقا کو دے کر غلامی سے آزاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو گئے۔ ماہ ذکر 627 عیسوی میں جب غزوہ احزاب پیش آیا تو اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے جنگی طور طریقوں سے خوب واقف تھے، اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن کے ٹڈی دل کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، اس لیے کھلے میدان میں لڑنا مناسب نہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ مدینے کے چاروں طرف خندق کھود کر شہر کو محفوظ کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ ترکیب بہت پسند آئی، اس لیے خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 3000 صحابہ اس کام میں شریک ہوئے اور تقریباً 15 دن میں 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق تیار کی۔ تقسیم کار کے وقت انصار اور مہاجرین میں دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ انصار کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ساتھ ہے اور مہاجرین کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بحث سنی تو فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ ناظرین، مشرکین مسلم کو مٹا دینے کا ارادہ لے کر آئے تھے مگر انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ انہیں 27 دن بعد اپنا محاصرہ اٹھا کر ناکام لوٹنا پڑا اور غزوہ احزاب کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے میں شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوق جہاد کو دیکھ کر فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلمان الخیر کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کو بارگاہ رسالت میں خصوصی قرب حاصل تھا اور جو اپنے علم و فہم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فہم و تدبر میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے علم و فضل کا سب سے بڑا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ اپنے وقت کا بیشتر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ان کے قرب پر بعض اوقات ام المومنین تک کو رشک آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، جو یہ ہیں حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم۔
حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقیے کو حضرت سلمان فارسی کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا، اے سلمان، اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملنے جائے اور وہ اظہار تعظیم اس کے لیے اپنے تقیہ پیش کر دے تو خدا اس کی مغفرت کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے تو انہوں نے اپنا تقیہ اظہار تعظیم حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ اس پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعا دی اور یہی واقعہ بیان کیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تقیہ پیش کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ ایک عرصہ مدینے میں رہنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عراق چلے گئے۔ ایران پر لشکر کشی کے وقت آپ بھی مسلم مجاہدین کے ساتھ ہو لیے اور کئی مارکوں میں داد شجاعت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن کی گورنری پر مقرر فرمایا اور تقریباً 4 یا 5 ہزار دینار تنخواہ مقرر کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری تنخواہ مساکین میں بانٹ دیا کرتے تھے اور خود چٹائی بنا کر روزی کماتے، جس میں سے آمدنی کا 1/3 حصہ خیرات کر دیتے۔ خطبہ دیتے تو معمولی عبا پہن کر، کہیں جاتے تو بغیر زین کے گدھے پر ایک تنگ اور چھوٹی سی قمیض پہن کر، جسے دیکھ کر لوگ ہنستے تو آپ فرماتے، خیر و شر کا اندازہ تو اس زندگی کے بعد ہوگا، آج جتنا چاہے ہنس لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اونٹ کے بالوں کا ایک کمبل تھا جسے دن کے وقت بدن پر ڈال لیتے اور رات کو اسی کو اوڑھ کر سو جاتے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے جا رہے تھے کہ ایک ناواقف آدمی نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کو کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امیر، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے پہنچا دیتے ہیں۔ سامان کا مالک یہ سن کر بہت حیران ہوا اور شرمندہ ہو گیا اور پھر آپ سے معافی مانگ کر سامان اتروانا چاہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی تو نے یہ سامان اٹھوا کر اپنے مکان تک لے جانے کا ارادہ کیا تھا، اب میں اسے منزل تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک شخص آیا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ خادم کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اسے کسی کام سے بھیجا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ 2 کاموں کا بوجھ اس پر ڈالوں۔ ایک دن کسی نے آپ کو گالیاں دی تو آپ نے فرمایا، بھائی اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے بدتر ہوں، اور اگر میرے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو تیری بات سے مجھے پھر کیا ڈر ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بہت اصرار کیا کہ میں آپ کو گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی تم نے میرے لیے مکان ضرور ہی بنانا ہے تو اس طرح بناؤ کہ اگر لیٹوں تو پیر دیواروں سے لگے اور اگر کھڑا ہوں تو سر چھت سے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کی یہ حالت تھی کہ ساری عمر فقیرانہ وضع میں گزار دی۔ آپ کی شادی قبیلہ کندہ میں ہوئی۔ جب آپ نکاح کے بعد بیوی کے ہاں گئے تو دیکھا کہ دیواروں پر جگہ جگہ پردے لگے ہوئے ہیں، تو دروازے کے پردے کے سوا سب پردے اتار دیے، یہاں تک کہ دیواریں صاف نظر آنے لگی۔ اندر گئے تو کثیر قیمتی سامان پایا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارے پاس محض اتنا ہی سامان ہونا چاہیے جتنا کسی مسافر کے پاس راستے کی ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے اس سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد و ورع غیر معمولی تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رہبانیت اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف رہبانیت کو خود ناپسند کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے سختی سے منع کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 35 ہجری 656 عیسوی میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کو گئے تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابو عبداللہ، جو کہ آپ کی کنیت تھی، کہ رونے کا کون سا محل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ سے راضی ہو کر رخصت ہوئے، اب تو جنت میں آپ اپنے آقا سے ملاقات کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا اور نہ مجھے دنیا کی خواہش ہے، بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دنیا جمع نہ کرنا اور دنیا سے اس طرح جانا جس طرح میں جاتا ہوں۔ اب میرے پاس اسباب جمع ہو گیا ہے اور ڈر ہے کہ کہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، یہ اسباب جس کی وجہ سے آپ آہذاری کر رہے تھے وہ محض ایک بڑے پیالے، ایک لوٹے، ایک بوسیدہ کمبل اور ایک تسلے پر مشتمل تھا۔ اللہ اکبر! اور تکیے کی جگہ 2 اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد اور دوسرے لوگوں کو نصیحت کی کہ ہر حال میں خدا کو یاد رکھو اور کوشش کرو حج یا جہاد کرتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنی جان جان آفری کے سپرد کرو اور خیانت کی حالت میں نہ مرو۔ اللہ 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 اللہ